درود پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ وسیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ بقرہ آیت نمبر 124. خداوند عالم نے اس آیت میں امامت کو بیان کیا ہے، اور امامت جو ہے وہ ہمارے عقائد میں شامل ہے، اور عقائد میں تقلید نہیں ہوتی ہے. تقلید کا تعلق جو ہے وہ عقیدے سے نہیں ہے. آپ شیعہ ہیں اس وجہ سے نہیں کہ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے شیعہ ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے تو شیعہ ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں. اگر یہ دلیل ہوتی تو جب رسول خدا آئے تھے، جب انہوں نے تبلیغ کی تھی، کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم تو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی کافر ہیں، ہمارے باپ دادا بھی کافر تھے، ہم بھی کافر ہیں، کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا. اگر یہ دلیل مان لی جائے کہ کس گھر میں پیدا ہوئے بس بچے کو ویسے ہی ہونا چاہیے بس ایسے، تو عقائد میں کوئی تقلید نہیں ہے. عقائد میں جو ہے آدمی دلیل سے جانتا ہو، توحید کو دلیل سے جانتا ہو، نبوت کو دلیل سے جانتا ہو، امامت کو دلیل سے جانتا ہو، اور جتنی بھی دلیل آپ کے پاس مضبوط ہوگی نا، اسی قدر آپ دیر تک جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کرے گا، عقیدے کے اوپر کوئی حملہ کرے تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس دلیل کا ہتھیار ہے. یہ دلیل جو ہے کہ ہتھیار کے طور پر آدمی استعمال کرتا ہے، اس کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتا ہے اس دلیل کو. بعض درخت تو دیکھے ہوں گے آپ نے کہ وہ ذرا سی ہوا چلتی ہے پھٹ جاتا ہے، اور بعض درخت وہ ہوتے ہیں کہ جو آندھیوں کا مقابلہ کرتے ہیں کھڑے رہتے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق جو ہے وہ جڑ کا ہے. جس کی جڑ چھوٹی سی ہے وہ اکھڑ جاتا ہے، اور جس کی جڑ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی مستحکم اور مضبوط ہوگا. سبحان اللہ. یہ جڑ کا فرق ہے. اور اسی وجہ سے اصول دین یعنی دین کی جڑیں، اصول کا تعلق جو ہوتا ہے، عقیدے کا تعلق جو ہے وہ عقیدہ جو ہے جڑ کی طریقے سے ہوتا ہے. جتنی جڑ مضبوط ہوگی درخت بھی اسی قدر جو ہے مضبوط ہوگا. تو جتنا آپ کا عقیدہ مضبوط ہے، جس قدر آپ کا ایمان مضبوط ہے، اسی قدر یعنی اصل چیز جو ہے وہ جڑ کی مضبوطی ہے. ہم کہتے ہیں نماز فروع دین میں ہے، روزہ فروع دین میں ہے، وہ دین کی شاخیں ہیں، اور نبوت جو اور امامت جو ہے وہ دین کی جڑ ہے. بے شک. سبحان اللہ. آپ پانی کہاں دیتے ہیں؟ شاخ کو دیتے ہیں یا جڑ کو دیتے ہیں؟ نہیں، جڑ کو مضبوط کریں، شاخ تک خود پہنچے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کا انتظام ہے کہ آپ جڑ کو پانی دیں، شاخ تک خود پہنچے گا. کتنا بھی بڑا درد ہوگا، پانی جو ہے وہاں تک پہنچے گا، خود ہی پہنچے گا. تو یہ اس کا تعلق جو ہے وہ یہاں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تحقیق ہے. یعنی دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ امامت کو آپ کیوں سمجھ رہے ہیں. اہل سنت ظاہر ہے اکثریت میں ہیں، وہ تو امامت کو کوئی اصول دین میں شامل نہیں کر رہے، وہ تو کوئی عدل کو اصول دین میں شامل نہیں کر رہے، اور نہیں کر رہے تو ہمارا کوئی ان سے جھگڑا بھی نہیں نہ کریں. لیکن جن چیزوں کو وہ مانتے ہیں ان کو ہم بھی مان رہے ہیں، توحید کو ہم بھی مانتے ہیں، نبوت کو ہم بھی مانتے ہیں، قیامت کو ہم بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ.
ان کے ہاں 3 اصول دین ہیں، ہمارے یہاں 5 ہیں، 2 کا اضافہ ہوگی، لیکن جانتا ہو، دلیل سے جانتا ہو۔ تو کوشش یہی ہے ہماری آج آخری یہ مجلس ہے کہ امامت کے بارے میں جو ہے آدمی کو پتہ ہونا چاہیے۔ درود پڑھ محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ دیکھیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یہ ایسی آیتیں بہت ساری ملیں گی کہ جہاں پر لفظ اذا جو ہے استعمال ہوا ہے۔ وہ اذا، یاد کرو اے رسول اس وقت کو، کس کو یاد دلایا جا رہا ہے؟ یاد تو اس کو دلایا جائے گا کہ جو اس وقت ہو، کیا بات ہے، جس کو پتہ ہوگا ابراہیم کے زمانے میں کیا ہوا تھا، رسول کو پتہ ہوگا تو وہ یاد کریں گے۔ اس زمانے کو یاد کرو ذرا، اس واقعے کو یاد کرو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس واقعے کو یاد رکھو، دہراتے رہو بار بار۔ جو یہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ وَإِذْ قَالَ، یہ لفظ جہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے یاد دہانے کے لیے، یہ ہے کہ ان چیزوں کو یاد رکھے آدمی، بار بار اس کو دہراتا رہے۔ اسی میں مومنین کا فائدہ ہے، دہرانے میں فائدہ ہے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ مجلس ہماری سنی ہوئی ہے، نہیں، دہرانے میں فائدہ ہے۔ روٹی تو آپ روزانہ کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ کیا بات، کہتے ہیں کل بھی تو کھائی تھی، سبحان اللہ، صبح میں تو کھائی تھی، دوپہر میں تو کھائی تھی، رات میں کیوں کھانے پڑے گا؟ نہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا آدمی، روز کھاتا، وہی روٹی کھاتا، وہی چاول کھاتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی اس کو وہ نہیں لگتا۔ لیکن مجلس کو ہو سکتا ہے وہ سمجھیں گے ارے یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں، سنتے رہتے کسی اور طریقے سے۔ یہ اس وجہ سے سنانا اس لیے ہے کہ اس میں مومنین کا فائدہ ہے، بے شک، یہ یاد ہو جائے، یہ سبق جو ہے آدمی کو یاد ہو جائے کہ امامت جو ہے کیا چیز ہے، امامت کا عقیدہ کیوں ہے اتنا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ لیکن جب بھی امتحان ہوتا ہے درجہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے۔ چھٹی کا بچہ امتحان دے گا تو کہاں جائے گا؟ 7ویں میں چلا جائے گا۔ 7ویں کا بچہ امتحان دے گا 8ویں میں چلا جائے گا۔ 8ویں کا بچہ امتحان دے گا 9ویں میں چلا جائے گا۔ امتحان ہوگا تو درجہ جو ہے وہ بلند ہو جائے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کا امتحان لیا گیا، کاہے کے لیے؟ درجہ بڑھایا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں درجہ بڑھایا جا رہا ہے۔ جب یہ امتحان ہو رہا ہے، کیا اس وقت حضرت ابراہیم نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، تو پھر کون سا درجہ بڑھایا جا رہا ہے؟ امامت کا درجہ بڑھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چلا یہ کلاس جو ہے امامت والی کلاس جو ہے رسالت کے بعد ہے، نہیں پتہ چل رہا سر؟ کیا بات ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے کلمات کے ذریعے امتحان لیا۔ توجہ کیجیے گا، کلمات کے ذریعے امتحان لیا۔ کلمات سے مراد جو ہے وہ امتحانات، وہی کلمات جو حضرت ابراہیم کے امتحانات ہوئے۔ سب سے بڑا جو امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری اسی امتحان کے مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے بڑا جو امتحان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ یہ ہے کہ 100 سال تک یا 90 سال تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا حضرت ابراہیم کے لیے۔ لوگ اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا نہ ہو، مولانا صاحب سے کہتے ہیں دعا کریں ہمارے یہاں بیٹا بچہ تو پیدا ہو۔ یہ نبی ہے، ولی العزم نبی ہیں، 100 سال تک اولاد نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے نبی ہیں، اللہ سے ان کا تعلق ہے، بچہ نہیں ہے۔ 100 سال کے بعد بوڑھا ہو گیا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی ولادت ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 بیٹے ہیں، اسماعیل ہیں اور اسحاق ہیں۔ یہ پہلی آزمائش تھی حضرت ابراہیم کے لیے۔ 100 سال تک جو ہے وہ اولاد نہ ہو، وہ معاشرہ جو ہے کس طریقے سے دیکھے گا اس کو؟ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اولو العزم نبی ہے، لیکن اولاد نہیں ہے۔ 100 سال کے بعد جب بچہ پیدا ہوا، پھر حکم ہوا اس بچے کو جو ہے وہاں چھوڑ کے آؤ مکے، وہ زمین کی جہاں پر کوئی پانی نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے۔ زندگی جو ہے پانی کی وجہ سے ہوتی ہے، جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی، وہاں پانی نہیں ہے۔ کس طریقے سے حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو
اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر آئے. چھوٹا سا بچہ ہے اسماعیل جو ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، ماں ہے اور بچہ ہے، تنہا، کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کچھ نہیں ہے. ایسی وادی، ایسی جگہ. آج کا سعودی نہیں ہے، وہ وقت کو دیکھیں آپ، ذرا سوچیں. یہ آزمائش، یعنی جب چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے کہ ہم تنہا اس طریقے سے رہیں آپ کے بغیر. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میں خدا کے حکم سے کر رہا ہوں. بس جب ہاجرہ نے یہ سنا کہ خدا کے حکم سے ہے تو پھر ان کو سکون مل گیا، اطمینان مل گیا کہ نا اب صحیح ہے، خدا بند عالم ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑے گا، مدد ضرور کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد اور پھر کس طریقے سے اس بچے کے لیے یہی زمزم جو آج تک باقی، کس طریقے سے پانی کا انتظام ہوا. جب پانی آیا تو پرندے نظر آنے لگے، لوگ قافلے لے کے جا رہے ہیں، پتہ چل رہا یہاں تو پانی ہے. کیسے پتہ چلا؟ پرندے نظر آ رہے ہیں، یعنی آبادی ہو گئی وہاں پر، لوگ آ کے رہنے لگے وہاں پر پانی کی وجہ سے. ایک شہر آباد ہو گیا، ایک جگہ آباد ہو گئی. پھر تیسری آزمائش جو تھی حضرت اسماعیل ابراہیم کے لیے، یہی بچہ کہ جو اس عمر میں ملا ہو اور جب جوان ہوا، اب حضرت ابراہیم نے خواب دیکھ لیا، اب اس بچے کے گلے پہ چھری رکھو. ارے بیٹے کے گلے میں باپ چھری رکھ دے؟ ہاں، بیٹے کو ذبح کرنا ہے. کلماتین سے مراد ہے یہ آزمائش، یہ امتحانات. جب یہ آخری امتحان کامیابی حاصل ہو گئی حضرت ابراہیم پہ، اس کے بعد کہا انی جاعلک للناس اماما، اب تو میں امام بنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی. مشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور امام صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، مل کے صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد. یہ کلمات سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ توجہ کیجیے، کلمات سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہی کلمات ہیں کہ جو اللہ نے آدم کو دیے تھے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم نے کچھ کلمات خدا سے سیکھ لیے اور ان کے ذریعے جو ہے آدم کی توبہ قبول ہوئی. بس وہی کلمات کے جو آدم کے پاس تھے، انہی کلمات جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. توجہ کریں، وہاں پہ بھی فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے کچھ کلمات سیکھے خدا سے اور ان کلمات کی وجہ سے آدم کی توبہ جو ہے قبول ہو گئی. ابن عباس نے سوال کیا پیغمبر اسلام سے کہ یا رسول اللہ وہ کلمات کون سے تھے کہ جن کے ذریعے جو ہے آدم کی توبہ جو ہے قبول ہو گئی؟ کہا وہ کلمات جو ہے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. یہ 5 نام ہیں کہ جن کے صدقے میں جو ہے حضرت آدم کی توبہ جو ہے قبول ہو گئی. بے شک. اور پھر کسی نے سوال کیا کہ مولا ٹھیک ہے کلمات تو وہی ہیں کہ جو آدم کو دیے تھے، اور یہاں جو ہے فَتَمَّهُنَّ، جب امتحان مکمل ہو گیا یہ کیا چیز ہے فَتَمَّهُنَّ؟ تو آپ نے فرمایا ہے کہ آدم نے جب توبہ کی تو انہوں نے 5 نام لیے تھے، لیکن ابراہیم نے آخر تک نام سارے لے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فَتَمَّهُنَّ، مکمل کر دیا. جو باقی بچے تھے معصومین سب کے نام لیے. کیا بات ہے. جو 5 کو سہارا بنائے اس کو خلافت مل جائے، اور جو 14 کو سہارا بنا لے سبحان اللہ، اس سبحان کو اللہ. امامت مل جائے. سبحان اللہ. درود پڑھ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب وہ امتحان مکمل ہو گیا اس کے بعد کہا انی جاعلک للناس اماما،
میں تمہیں امام بنا رہا ہوں. کس کا؟ لوگوں میں امام. لفظ امام کوئی ایسا لفظ نہیں کہ لوگ نہیں جانتے اس کو، اچھی طریقے سے جانتے ہیں. لیکن لوگوں کا امام ہونا کیا چیز ہے؟ بھائی حدیث کا امام ملے گا، فقہ کا امام ملے گا، مسجد کا امام ملے گا، لیکن لوگوں کا امام کیا ہوتا ہے؟ امام بخاری کہاں کے امام ہے؟ حدیث کے امام ہے. امام ابو حنیفہ کہاں کے امام ہے؟ فقہ کے امام ہے. امام مسجد. اگر یہ امامت بھی ہمارے معاشرے میں آ جائے نا تو امامت کا حق ادا ہو جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اگر یہ مسجد کی امامت میں پتہ چل جائے گا نا کہ ہمیں کیا ہوتی ہے. جب آپ مولانا کے پیچھے ہوتے ہیں آگے جا سکتے ہیں؟ پہلے سجدہ کر لیں. مولانا کے ساتھ رہتے ہیں، مولانا کے پیچھے رہتے ہیں. امام کا مطلب یہ ہے کہ جو امام کے پیچھے رہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جو امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ امام کو مانتا ہی نہیں ہے. امام کا ماموم کا کام ہے پیچھے رہے، امام کا کام ہے آگے رہے. ایک مجلس میں کہا تھا خلیفہ جو ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے اور امام جو ہے وہ آگے ہوتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جانشین کس کے؟ جانشین تو پیچھے ہی ہوتا ہے نا. باپ مرے گا بیٹا جانشین بنے گا، پیچھے ہی تو ہے اس کے. لیکن امام جو ہے وہ آگے ہے اور سب جو ہے وہ پیچھے ہیں. اب کتنا بھی پیچھے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس کی پیروی کر رہا ہے. یہ جڑا ہوا ہے، اتصال ہونا چاہیے، جڑا رہے آدمی امام سے جو ہے وہ جڑا رہے. آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، پیچھے رہے، ساتھ رہے. پیچھے بھی ایسا نہیں امام یہاں تو ماموں وہاں اور بیچ میں کوئی نہ ہو. نہیں، اگر بیچ میں ہے تو پھر اتصال ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کچھ نہیں، امام کہیں ہے، امام مسجد میں اور ماموم جو ہے بیچارہ سوئی رہا ہے. ضرور پڑھنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا. عربی زبان میں بڑا فرق ہوتا ہے، زبر کو پیش بناتے ہیں، آپ پیش کو زبر بناتے ہیں، بڑا فرق ہوتا ہے. جہاں پیش ہوتا ہے نا، پیش وہ فاعل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جہاں زبر ہے وہ مفعول کے لیے استعمال ہوتا ہے. اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ. علم نحو کے ایجاد کرنے والے جو ہیں امیر المومنین ہیں. پہلی کتاب جو نحو کی پڑھائی جاتی ہے، سنی کو پڑھائیں یا شیعہ کو پڑھائیں، وہاں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ علم نحو کے جو ایجاد کرنے والے ہیں وہ امیر المومنین. سبحان اللہ. انہوں نے بتایا کہ فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا. ربہ کہہ رہا ہوں میں، یعنی رب جو ہے فاعل ہے، فاعل نے کس کا امتحان لیا؟ ابراہیم کا. لیکن اگر ایسا کر دوں ابراہیم و ربہ تو یہ تو بالکل ہی الٹا ہو جائے گا. ابراہیم نے اپنے رب کا امتحان لیا. صحیح ہے یہ بات. مولا امیر المومنین کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص یہی آیت پڑھ رہا ہے اور اسی طریقے سے اس نے پڑھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ. ارے یہ کیا؟ ابراہیم نے اپنے رب کا امتحان لیا. آپ نے اپنے شاگرد کو تیار کیا، ابو الاسود دوئی، اس کو پھر علم نحو کی تعلیم دی تاکہ آئندہ جو ہے لوگ صحیح پڑھیں. ضرور پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ان کی امامت جو ہے کسی خاص انسانوں کے لیے ہے، بشر کے لیے ہے، پورا انسانیت کے لیے امامت ہے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں امام ہیں، جن و انس ہیں، کائنات کے امام ہیں.
کیونکہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے امام کی امامت بھی وہیں تک جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جتنا دیکھیں جتنا معرفت زیادہ ہوتی رہتی ہے اسی قدر پھر صرف معرفت سے مراد یہ ہے کہ اس کی صفات کی معرفت. جب آپ کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں. ایک آدمی تھا مسجد فیضیہ ہے وہ مدرسہ فیضیہ ہے قم میں بالکل حرم ہے حرم کے ساتھ ہی مدرسہ فیضیہ ہے. بہت بڑا مدرسہ ہے یعنی مرکز ہے سمجھیں حوضے کا مدرسہ فیضیہ. تو ایک گارڈ کی وہاں پر ڈیوٹی تھی بھائی علماء آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس کو کچھ پتہ نہیں. میں صبح سے شام تک بیٹھا رہتا ہوں اور لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. بڑی مجھے کہیں اور ٹرانسفر کرو بھائی یہاں اچھی ڈیوٹی نہیں ہے. کوئی گیا اس کے پاس کوئی اچھی ڈیوٹی اس وجہ سے نہیں لگ رہی کیونکہ تم ان لوگوں کو جانتے نہیں ہو جو آ رہے ہیں. اگر جاننے لگو گے تمہیں یہاں مزہ آنے لگے گا. سبحان اللہ. میں ایک دن تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں اور بتاتا ہوں کون سا مجتہد آ رہا ہے. تم نے نام سنا ہے دیکھو تو وہ آ رہا ہے تمہارے سامنے. ایک ہفتے کے بعد جب مجھ سے پوچھا بھائی اب کیا حال ہے کہا اب تو وہ علماء سب مجھے پہچاننے لگے. میں جانتا ہوں اگر جوادی عمری کون ہے. ارے میں جانتا ہوں میں نے نام سنا ہے لیکن جانتا نہیں ہوں. آدمی بھی نہیں جانتا. لوگ جو ہیں امام کو جانتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں. درود پڑھنا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا میں اب امام بنا رہا ہوں. پھر حضرت ابراہیم نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي میری ذریت میں ہے کوئی. ابراہیم کی ذریت ہے کون سی کون ہے ذریت میں. جا کے سورہ بقرہ جا کے پڑھیں کہ ابراہیم کی ذریت ہے کون. پیغمبر اسلام فرماتے کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں. پیغمبر جو ہے ذریت ہے ابراہیم. ابراہیم کے دو بیٹے ہیں اسماعیل ہیں اور اسحاق ہیں. پیغمبر کا تعلق اسماعیل سے یا اسحاق سے. اسماعیل سے. جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری ذریت میں سے ایک نبی بھیج دے. سبحان اللہ. کون ہے ذریت میں محمد وال محمد ذریت ابراہیم ہے. ومن ذریتی میری ذریت میں بھی یہ امامت رہے. قال لا ینال عہد الظالمین ظالموں کو نہیں ملے گا. ظالم جو ہے امام نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا ظلم کیا ہے قرآن مجید کا مطالعہ کریں. سب سے بڑا ظلم کون سا ہے. سب سے بڑا ظلم جو ہے شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. اور مجھے بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں سب کو رضی اللہ لیکن جب مولا علی کا نام آتا ہے تو کیا کہتے ہیں کرم اللہ والے. یہ کرم اللہ میں اور رضی اللہ میں کیا فرق ہے. کرم اللہ والے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ وہ پیشانی ہے کہ جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پر عظمت امام علی علیہ السلام بلند تر صلوات. اس معاشرے میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری پیشانی جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی. علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. کیا عمر ہے علی کی. کہتے بچوں میں ایمان لائے تھے سب سے پہلے. بچوں میں ایمان لائے تھے. کہتے بچوں میں ایمان لائے تھے پھر کہتے کرم اللہ واجب. پتہ چلتا ہے بات کوئی نہ کوئی ایک ہی صحیح ہوگی. بچوں میں ایمان. لیکن اللہ کا رسول جو ہے اس ایمان کو قبول کر رہا ہے. دعوت ذوالعشیرہ میں وہاں پہ تو افراد تھے بھی نہیں کہ جو جن کی خلافت آئی ہے بعد میں. وہ تو صرف خاندان والوں کے لیے سب قریب جو تھے ان کے قریب جو تھے رشتہ دار جو تھے ان کی دعوت ہے. اور کس کے گھر پہ ہے ابو طالب کے گھر پہ. سبحان اللہ. اور جب پیغام پہنچا دیا تو اس وقت فرمانا ہے اس کام میں میری کون مدد کرے گا. نہیں کرے علی مدد کرو میری. کوئی مدد کرنے والا ہے میری. کوئی کھڑا نہیں ہوگا. ایک بچہ جس کی عمر 10 سال ہے وہ کہہ رہا میں کھڑا ہوں میں آپ کی مدد کروں گا. ارے تم میری مدد کرو گے. جب پوچھتے کون ہے میری مدد کرے تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا بھائی.
نہیں، سب کے لیے کھلا ہوا ہے میدان. اللہ جو امتحان لیتا ہے وہ اپنے علم کے لیے نہیں لیتا ہے، شب قدر بھی ہے. درود پڑھ محمد والا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک ہی بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے. پیغمبر علیہ السلام کیوں نہیں کہہ رہے ارے بیٹا تم تو بچے ہی ہو، تم سے نہیں بات ہو رہی، بات تم سے تھوڑی ہو رہی ہے. میں پوچھ رہا ہوں کون میری مدد کرے گا؟ ایک بچہ جو کہہ رہا میں مدد کروں گا. پیغمبر علیہ السلام بٹھا دیں، بچوں کی بات نہیں ہو رہی، بڑے جو ہیں وہ بتائیں کون مدد کرے گا. لیکن جب بچے نے کہا میں مدد کروں گا تو پھر پیغمبر نے فرمایا کہ یہی میرا بھائی ہے، یہی میرا خلیفہ ہے، یہی میرے جانشین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں بچہ، لیکن پیغمبر اسلام کو اس بچے کے اوپر اتنا اعتماد ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا سن کیا ہے، سن کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. سبحان اللہ. نہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ جملہ کب کہا رسول اللہ نے حسن حسین کے لیے؟ کیا بات ہے. جب رسول خدا کا انتقال ہوا تو کیا حسن حسین خود جوان تھے؟ وہ خود جوان نہیں تھے جو جوانان جنت کے سردار تھے. تو رسول خدا عام بچوں کی نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے، خاص بچوں کی نظر سے دیکھ رہے تھے. عام بچوں کی نظر سے دیکھتے تو یہ کہتے جوانان جنت کے سردار. وہ خود جوان نہیں، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، کون سا جوان ہے بچہ؟ وہ تو علی سے بھی چھوٹے ہیں. یعنی وہ 10 سال میں یہ بچے جو ہیں اس وقت 6-7 سال کے بچے. لیکن پیغمبر اسلام اس وقت کہ اس بچوں کو عام بچوں کے اوپر قیاس نہیں کرنا. درود پڑھو اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ظالم نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی چیز پتہ چلی کہ ظالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیشانی جو ہے کبھی کسی بت کے سامنے نہ جھکی ہو، شرک نہ ہو اس کی زندگی میں، اور سوائے علی کے کوئی نہیں ملے گا اس معاشرے میں کہ جو یہ کہے. کہیں نہ کہیں پتہ نہیں کتنی زندگی گزار دی ہوگی لوگوں نے. تو ظالم ظلم نہ ہو اس کی زندگی میں. تو امام کو جو ہے معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ معصوم کا جانشین ہے. تو جس طریقے سے نبی معصوم ہے اسی طریقے سے امام کو بھی معصوم ہونا چاہیے. لیکن ان کی زندگی میں گناہ نہ ہو، اس کی زندگی جو ہے وہ گناہ سے خالی ہونی چاہیے. کیوں؟ سوال یہ ہے کیوں گناہ سے خالی ہو اس کی زندگی؟ اگر گناہ سے خالی نہیں ہوگی تو لوگ اس کے اوپر اس کی بات پر اعتبار نہیں کریں گے. اگر جھوٹ بولے گا آدمی اس کے بات پہ اعتبار کرے گا کوئی، لیکن کہ نہیں سچا ہے. لوگوں نے رسول کی رسالت کا کلمہ بعد میں پڑھا ہے، لیکن پہلے کہا یہ سچا ہے، جو بات کہے گا یہ صحیح کہے گا. بس صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اس کو معصوم ہونا چاہیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہو، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، لیکن معصوم وہ ہے جو کبھی گناہ نہ کرے. اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد جو ہے پھر بڑھ جاتا ہے، اس کی بات کو قبول کرتا ہے. ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے لیکن کبھی کبھی جو ہے نسخہ غلط لکھتا ہے. جائیں گے اس کے پاس؟ ارے کبھی کبھی لکھتا ہوں، کبھی ہمارے پاس نہ آ جائے، کبھی 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 غلط لکھتا ہے. آپ اللہ کا نام لے کے چلے جائیں، چلو اللہ نہ کرے میرے پاس آ جائے. کبھی کبھی ڈرائیور ہے، کبھی کبھی بیچارہ سو جاتا ہے، بیٹھے گا اس کی گاڑی میں کوئی نہیں بیٹھے گا، کبھی کبھی سو جاتا ہے. بہت اچھا ماننا ہوا زبردست ڈرائیور ہے، بہت عرصے سے گاڑی چلا رہا ہے، لیکن کبھی سو بھی جاتا ہے، کوئی نہیں چلے گا. ایسے آدمی کی گاڑی میں بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، ایسے آدمی سے نسخہ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. اس نبی کو کیسے لینے کے تیار ہوگا کوئی جو غلطیاں کرے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حشام جو تھا نا، حشام ابن حکم، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ امام صادق علیہ السلام کو شاگرد تھا. اللهم صل على محمد وآل محمد. زبردست شاگرد، جوان، بہت زبردست شاگرد تھا. بڑا مباحثے مناظرے کرتا تھا لوگوں سے. کسی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے؟
توجہ کیجیے گا، معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ امام کو معصوم ہونا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے بتایا کہ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن کی وجہ سے، جن چیزوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے وہ چیزیں جو ہے معصوم میں نہیں پائی جاتی، لہذا وہ گناہ نہیں کرتا۔ اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید امام جو ہے گناہ کر نہیں سکتا لہذا گناہ نہیں کرتا۔ نہیں، اگر ایسا ہو گناہ کر ہی نہیں سکتا تو گناہ نہ کرے تو کوئی کمال ہے؟ میں کہوں کتنا اچھا آدمی ہے کہ بھائی نامحرم کو نہیں دیکھتا کیونکہ نابینا ہے۔ اس کا کمال کیا ہے؟ کمال تو اس کا ہے کہ جس کی آنکھ ہو نہ دیکھے۔ کیا بات ہے! کمال تو اس کا ہے کہ جو گناہ کر سکے نہیں کرتا، معرفت کی وجہ سے نہیں کرتا، جانتا ہے گناہ کی حقیقت کو، جانتا ہے اس وجہ سے گناہ نہیں کرتا، نافرمانی کو جانتا ہے اس وجہ سے نافرمانی نہیں کرتا اللہ کی۔ کتنے گناہ آپ نہیں کرتے، تصور بھی نہیں کرتے، تصور گناہ بھی نہیں ہے، تصور گناہ بھی نہیں ہے۔ میں نے شراب نہیں پی، کبھی سوچا بھی نہیں، تصور گناہ بھی نہیں ہے۔ کتنے گناہ ہیں آپ ذرا شمار کریں، نہ گناہ ہیں وہ آپ کی زندگی میں، نہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا آپ نے ان کے بارے میں کبھی، لیکن گناہ سے اس نے تو ہشام نے کہا کہ ان میں وہ چیزیں پائی نہیں جاتی، ذرا توجہ کیجیے گا، اس لیے وہ گناہ نہیں کرتا۔ نہیں، وہ گناہ کر سکتے ہیں لیکن گناہ کی حقیقت کو جانتے ہیں تو گناہ نہیں کرتا۔ ایک آدمی جان جائے کہ یہ کھانا جو ہے نجیس ہے تو کھا لیں گے اس کو، آپ اگر نہیں پتہ چلے گا تو کھا لیں گے، لیکن اگر کوئی کہہ دے آپ بہت پیاس لگ رہی ہو، آپ کو شربت لا کے دے دے اور جیسے ہی منہ کے پاس لے کے جائیں کہیں اس میں تھوڑا سا خون ہے، آپ تحقیق کریں گے، کبھی نہیں پئیں گے۔ بچہ بھی کہہ دے گا تو اس کی بات کو بھی مان لیں گے، کہیں گے خون، کیونکہ خون کو جانتے ہیں، خون دیکھا نہیں کیونکہ خون کو جانتے ہیں، لہٰذا کہیں گے نہیں، یہ پانی نہیں چاہیے، پیاسا رہ لوں گا لیکن یہ شربت نہیں چاہیے۔ کیا بات! درود پڑھنا۔ ہشام کہتا ہے کہ وہ 4 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، وہ پائی نہیں جاتی ان کے اندر۔ ایک چیز جو ہے وہ حسد ہے، دوسری چیز جو ہے وہ حرص ہے، تیسری چیز جو ہے وہ شہوت ہے یعنی خواہش، اور چوتھی چیز جو ہے وہ غصہ ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے گناہ کرتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ حسد کس سے کرتا ہے؟ حسد جو ہوگا اہل بیت سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ کیوں حسد کرتے ہیں اہل بیت سے حسد؟ ان کے پاس اتنا کمال کہاں سے آ گیا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اہل بیت کے پاس حسد آ سکتا ہے، اہل بیت سے کوئی بڑا ہوگا تو اس سے حسد کریں گے۔ کیا بات! ان سے بڑا ہو کوئی تو کہیں کہ بھائی یہ چیز اس کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں، ان کے پاس کیا نہیں ہے، حسد کریں گے۔ آپ تو حسد کریں گے، بھائی بھائی سے حسد کرے گا، دوست سے حسد کرے گا، لیکن اہل بیت کس سے حسد کریں گے؟ ان سے بڑھ کر ہے کوئی؟ کہیں ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ ہرس نہیں ہے، ہرس۔ مثلاً اگر کسی کی تنخواہ 50,000 ہو، وہ کہے گا نہیں تنخواہ 1 لاکھ ہونی چاہیے، 1 لاکھ ہو کہے گا نہیں 1.5 لاکھ بنا دو، پیچھے آگے پیچھے پھرے گا، گھومے گا، کہے گا بس مجھے تھوڑا سا تنخواہ بڑھ جائے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سکون مل جائے گا اس کو 1.5 لاکھ وغیرہ ہو گئی، پھر 1.5 لاکھ کے بعد کہے گا نہیں، ہرس جو ہے بڑھتی رہے گی، کہیں کا ختم نہیں ہوگی۔ ہرس اس کے پاس ہے کہ جس کے پاس کمی ہوتی وہ بڑھنے کی تمنا کرتا ہے، لیکن اہل بیت وہ ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ کسی اس میں مبتلا ہوں گے۔ ہرس آ سکتی ہے، حسد آ سکتا ہے ان کے اندر۔ اسی طریقے سے شہوت خواہش، اللہ نے اس دنیا کو ہمارے لیے محبوب بنا دیا، اگر محبوب نہ بناتا کوئی اس دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہم، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ لیکن اہل بیت کے لیے آخرت کو محبوب بنا دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چیز محبوب ہے آخرت کو چھوڑ کر وہ دنیا سے محبت شروع کر دیں؟ آپ کے سامنے 2 غذا رکھی ہوں، ایک غذا اچھی ہے، ایک غذا بری ہے،
کون عقل مند کہے نہیں میں اچھی غذا نہیں کھاؤں گا، میں تو بری غذا کھاؤں گا؟ وہ آخرت کو چھوڑ کے دنیا کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک چیز ہے غصہ، غصہ نہیں پایا جاتا اہل بیت علیہ السلام۔ غصہ کب ہوتا ہے آدمی کے اندر؟ غصہ جو ہے کب آتا ہے؟ غصہ اس وقت آتا ہے کہ جب کوئی کام کرنا چاہے اور نہ کر سکے تو غصہ آتا ہے، لیکن اہل بیت کو کرنا چاہے اور نہ کر سکے وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، تو غصہ بھی نہیں ہوگا ان کی زندگی میں۔ لہذا ان کی زندگی میں حرص نہیں ہے، ان کی زندگی میں حسد نہیں ہے، ان کی زندگی میں وہ خواہشات نہیں ہیں کہ جو ان کو برائی کی طرف لے کے جائیں، ان کی زندگی میں یہ غصہ نہیں ہے۔ غصے کی بات آگے تو ایک تجربہ کر کے دیکھیے، درود پڑھیں محمد جب آدمی میں غصہ آتا ہے نا تو بعض اوقات اس کا چہرہ جو ہے لال ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے اس کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا؟ کبھی خون جو ہے اوپر کی طرف ہوتا ہے اور کبھی خون جو ہے وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ جو چیز بس میں ہوتی ہے غصہ آتا ہے، بچے پہ غصہ آئے گا نا تو سرخ ہو جائے گا، لیکن جہاں بس نہ چلتا وہ پیلا ہو جائے گا پھر۔ جہاں بس چلتا ہے تو سرخ ہو جائے گا، اور جہاں بس نہیں چلتا تو وہاں شرمندگی سے پیلا ہو جائے گا، جو آیا خون ہے وہ بھی نیچے چلا جائے گا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہیں بتا رہا میں مسئلہ، کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کر رہا، ایک بات ہے ابھی بھی ہے ہمارے یہی امروہہ میں ہے، زنجیر کا ماتم بھی ہوگا وہاں پر، بچے بھی زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو زنجیر کا ماتم کرتے ہیں۔ بعض اوقات زنجیر کا ماتم کر رہا بچہ، خون نہیں نکل رہا اس کے، کیا ہوتا ہے؟ کیوں خون نہیں نکل رہا اس کے؟ بعض بچوں کا خون نکل رہا ہے اور بعض بچوں کا خون نکل ہی نہیں رہا۔ نکلتا کیسے؟ بچے کا خون نکلتا کیسے؟ دونوں کے اندر خون نہیں ہے، دونوں کے اندر ہے، ایک کے خون نکل رہا ہے، ایک کے اندر خون نہیں نکل رہا۔ جو ڈرتا ہے اس کا خون نہیں نکلتا، جو نہیں ڈرتا اس کا خون نکلتا ہے۔ جو نہیں ڈرتا تو اس کا خون جو ہے جوش مارتا ہے، خون نکلتا ہے، ذرا سے چوٹ لگے گی نکلے گا، اور جو ڈر رہا ہے اس کا خون سے آ ہی نہیں رہا، اوپر آ ہی نہیں رہا، اس کا خون تو ایسے سے خشک ہوا ہوا ہے۔ جتنا خوف ختم ہوگا اسی خط پر ہوگا۔ تجربہ کیجیے گا آج، درود پڑھیں محمد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب وہ امتحان ختم ہو گیا تو پھر إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں اب امام بناؤں گا تمہیں، لوگوں کا امام۔ شیعہ تو سمجھتے ہیں شاید امام کا تعلق جو ہے شیعوں سے ہوتا ہے، نہیں، مومنہ سے شیعہ کا لفظ مومن کا لفظ استعمال، للمومنین کہہ رہا ہے خدا بند عالم نے، للناس کہہ رہا ہے، للناس اماما۔ جو دعا پڑھتے ہیں آپ، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، اور اسی میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے شہر رمضان انزل فیہ القرآن ہدی للناس، قرآن ناس کے لیے ہدایت ہے، اور امام بھی ناس کے لیے امام ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کرے کہ یہاں تو ناس کہہ دیا، وہاں تو متقین کہہ رہا ہے، ہدی للمتقین۔ امروہہ میں بھی میں نے کہا تھا یہ پہلے یہاں کہا ناس، یہ بھی سورہ بقرہ ہے، وہ بھی سورہ بقرہ ہے، وہ شروع ہے، یہ بیچ میں ہے، وہاں کا ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں کا ہدی للناس، ناس کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ نہیں، فرق نہیں ہے۔ ایسا دسترخوان ہے جو سب کے لیے بچھا ہوا ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے جو ہیں وہ متقین ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثال بھی دی تھی میں نے کہ دسترخوان بچھا دیا جائے تو شوگر کا جو مریض ہے میٹھا کھا لے گا؟ نہیں، اس کے لیے دسترخوان تو بچھا ہوا ہے لیکن نہیں کھائے گا، اور کوئی مریض ہوگا کچھ اور نہیں کھائے گا۔ لیکن جو صحت مند ہے اس کے لیے سب چیزیں جائز ہیں۔
تو متقین کا گروہ وہ ہے کہ جو روحانی طور پہ صحت مند ہیں، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. قرآن سے جو ہے بہترین استفادہ کر سکتے ہیں. کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. قرآن پڑھنا الگ ہے اور اس کو سمجھنا جو ہے نا وہ الگ ہے. شہر رمضان، یہ تو شب قدر ہے، رات جو ہے شب قدر ہے. جتنا غور و فکر کرے گا اس کے ایمان میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا. جتنا غور و فکر کرے قرآن مجید میں اس کے ایمان میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. پڑھنا کافی نہیں ہے، فقط غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. آج کی جو شب ہے شب قدر جو ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو نازل کیا اللہ نے 1000 مہینے سے. شہر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیکن قرآن پڑھتا ہے آدمی اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہوتا رہے، غافل بھی ہوتا ہے. ابھی قرآن کا تھوڑا سا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں یہ قرآن جو ہے وہ ہم سے یعنی گفتگو کر رہا ہے. آدمی ذرا سا توجہ کرے. مثلا یہی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نہج البلاغہ جا کے دیکھیے گا، وہاں پہ امام کا وصیت نامہ ہے. 2 وصیت نامے وہاں پہ ملیں گے آپ کو. ایک بڑا وصیت نامہ ہے، ایک چھوٹا سا وصیت نامہ. کچھ چیزیں ہیں اس میں، اور وہ اس وقت ہے کہ جب ضرورت لگ چکی، اس کے بعد جو ہے وہ وصیت نامہ ہے. اور اسی وصیت نامے میں یہ جملہ ہے. وصیت نامہ جو ہے حسن حسین کے لیے ہے، لیکن فرما رہے ہیں جہاں تک پہنچے سب کے لیے وصیت ہے. یہ وصیت جو ہے حسن حسین کے ذریعے جہاں تک پہنچ رہی ہے آج تک ہمارے لیے. وہاں فرماتے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. یہ جو سنتے رہتے ہیں اسی وصیت نامے میں. بیٹا حسن حسین ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے دوست بن کے رہنا. ظالم کوئی بھی ہو اور مظلوم کوئی بھی ہو، ظالم کے دشمن بن کے رہنا، مظلوم کے دوست بن کے رہنا. غزہ میں آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں میرا جسم جو ہے، اگر میرے پیر میں کوئی تکلیف ہو جائے نا، کانٹا جو ہے چپ جائے. میرا ہاتھ کہاں ہے، میری آنکھ کہاں ہے، لیکن سب جو ہے مدد کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. ہاتھ جائے گا کہاں لگی چوٹ؟ نہیں، خود بخود ہاتھ جو ہے وہ پیر کی طرف جائے گا کہاں چوٹ لگ گئی. آنکھ فوراً دیکھیے گی کہاں لگی ہے چوٹ. اس وجہ سے کہ ایک ہی جسم کا حصہ ہے تو سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے تمام انسان جو ہے وہ ایک جسم کے مانند ہیں. یہ مومنین جو ہیں سب مسلمان جو ہیں سب ایک جسم ہیں. لیکن تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب جسم کا حصہ ہو. اگر یہی پیر میرا کاٹے نا اور وہاں رکھیں اور پھر چبوئیں، پھر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ چبوتے رہیں، میں سوتا رہوں گا آرام سے. جب تک یہ میرے جسم کا حصہ رہے گا تکلیف ہوگی، اور جب جسم کا حصہ نہیں رہے گا، دشمن کی سازش یہ ہے کہ کاٹ دو تاکہ کسی کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ختم ہو جائے، نہ ہو. لیکن مولا فرمانا کون للظالم خصما. دیکھو ظالم کے دشمن بننا، مظلوم کے دوست بننا، امر معروف کو نہیں کرنا، ترک کرنا، نہی عن منکر کو ترک نہیں کرنا، ورنہ ظالم تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، شریر لوگ مسلط ہو جائیں گے. اور دعا بھی کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. چاہے شب قدر میں دعا کر لو، قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہاری کمزوری کی وجہ سے یہ لوگ تمہارے اوپر مسلط ہوئے. تم نے امر معروف چھوڑا ہے، تم نے نہی عن منکر چھوڑا ہے. آپ اس وصیت نامے کو جا کے پڑھیں، مختصر سا وصیت نامہ ہے سب کے لیے، ہم سب کے لیے. کون للظالم خصما. کوئی بھی ظالم کوئی بھی ہو، یہ نہ کہیں کہ اگر شیعہ ظلم کرے گا تو اچھا ہے اور کوئی اور ظلم کرے گا تو وہ برا ہے. نہ ظلم کوئی بھی کرے، مظلوم کوئی بھی ہو. نہ دیکھیں فلسطینی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، کون. اگر آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں اور ایک بندہ ایکسیڈنٹ ہو جائے
اور اس کو آپ کی ضرورت ہو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو اسپتال پہنچا دیا تو یہ بچ جائے گا، بتائیں نماز پڑھنا صحیح ہے یا اس کو لے جانا صحیح ہے؟ لے جانا۔ آپ کہیں نہیں نماز تو اللہ کے لیے تھی، یہ تو اللہ کا بندہ ہے، یا اس سے جا کے پوچھیں بھائی سپاہی صاحبہ کا تو نہیں ہے، پوچھے گا کوئی اس سے جا کے کہاں کون تو کچھ بھی ہے، مدد کی ضرورت ہے اس کو، میری نماز پڑھنا صحیح نہیں کہ میں نماز جا کے پڑھوں، جتنی بھی اچھی نماز پڑھ لوں، اللہ کہ نماز کہاں کے لیے پڑھ رہا، بندے کو تو بچا لے، پہلے اس بندے کو ضرورت ہے تمہاری، مجھے نماز تو اپنی جگہ پہ ہے، نماز اسی لیے ہے تاکہ اس کو یہ چیزیں جو ہے وہ قرآن جتنا بھی آدمی غور و فکر سے پڑھے گا اس کے ایمان میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا، تلاوت کرنے کا ثواب ہے، دیکھنے کا ثواب ہے، سب چیزیں سننے کا ثواب ہے، لیکن جو غور و فکر کرنے کا ثواب ہے، ثواب کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کے زیادت ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا تو خداوند عالم کے اوپر بھروسے میں اضافہ ہو جائے گا، توکل میں اضافہ ہو جائے گا۔ بس میں نے ختم کیا آپ کی زحمت کو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ امام سے تعلق جو ہے وہ جوڑا رہے۔ میں نے کہا تھا کہ اصول دین جو ہے وہ جڑ ہے، اصول جو ہے وہ جڑ ہے، اور درخت کا پتا جو ہے جب تک ہرا رہتا ہے جب تک درخت سے جڑا رہتا ہے، اور جب پتا الگ ہو جاتا ہے تو زرد ہو جاتا ہے، جب تک جڑا رہے گا وہ غذا جو ہے اس کو ملتی رہے گی، جب تک آپ ان مجالس سے جڑے رہیں گے آپ کو غذا جو ہے ملتی رہے گی، آپ ہرے بھرے رہیں گے، اور جب آپ کا تعلق ان سے ختم ہو جائے گا، اس عزاداری سے ختم ہو جائے گا، یہ بھی جوڑنے کی وجہ سے یہ ایسی بس میں نے ختم کیا۔ کل کی مصیبت جو میں نے بیان کی، طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے امیر المومنین کچھ دیکھا، اپنی نظر سے دیکھا، اس نے گھر والے منتظر تھے کہ اب کیا کہتا ہے، ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے، اب وصیت کا وقت ہے، وصیت کر، سب گھر والے جمع تھے، امام نے وصیت کرنا شروع کی، کہا بیٹا حسن اب یہ گھر تمہارے حوالے ہے، سب کا نام لیا، سب کا نام لیا، سب کو حوالے کیا، لیکن عباس کا نام نہیں لیا، عباس کا دل ٹوٹ گیا، بابا یہ سب کو حسن بھائی کے حوالے کر دیا، مجھے میرا نام نہیں ہے، فوراً ام البنین کی خدمت میں گئے، ماں کی خدمت میں گئے، اما سب کو تو بھائی حسن کے حوالے کر دیا، لیکن میرا ہاتھ تو حسن کے بھائی کے حوالے نہیں کیا، میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دیا، کہا میں چلتی ہوں، میں تمہاری سفارش کر دوں گی، کہا مولا آقا کیا غلطی ہوگی میرے بیٹے عباس سے، آپ نے سب کا ہاتھ عباس حسن کو دے دیا، لیکن میرا بیٹا عباس، امام کو کربلا یاد آ گئی، مولا کربلا کو یاد کر کے رونے لگے، کہا میرا حسین کہاں ہے، حسین کو بلاؤ، عباس کا ہاتھ پکڑا، حسین کے ہاتھ میں دے دیا، بیٹا کل میں نہیں ہوں گا، دیکھو حسین کے ہاتھ میں، پتہ نہیں عباس کو حسین کے حوالے کیا یا عباس کے حوالے حسین کو کر دیا، بیٹا دیکھو تمہاری موجودگی میں حسین کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، تم میرے بیٹے ہو، حسین تو نبی کے بیٹے ہیں، محمد حنفیہ جب جنگ پہ جاتے تھے کہتے ہیں بابا مجھے کیوں بیچتے ہیں، حسن حسین کیوں نہیں بیچتے، کہا بیٹا تم میرے بیٹے ہو، حسن حسین تو نبی کے بیٹے ہیں، وہ میری آنکھوں کے طریقے سے ہے، تو میرے ہاتھ کے طریقے سے ہو، اور آنکھ کی حفاظت ہاتھ سے ہوتی ہے، تم جنگ کرو، تم جاؤ، کہا بیٹا عباس حسین تمہارے حوالے، میں بتاؤں کہ کہاں مولا یاد آئے، صرف دو چیزیں بیان کروں گا، بس صرف دو باتیں، جب رخصت آخر کے لیے آئے نا حسین، تو آپ کو اس تھا نہیں کہ جو سوار کر رہا تھا
کس طریقے سے بہن نے بھائی کو سوار کرایا. اور جب بھائی سوار ہو گئے کہ ایک مرتبہ کہا بھیا ذرا گردن تو قریب لاؤ. ماں نے کہا تھا جو حسین کو رخصت کر اٹھا تو گلے کو بوسہ دینا. اور یہ اس وجہ سے کہا تھا کہ اے زینب تھوڑی سی دیر کے بعد اس گلے پہ چھری چلی. بھائی تمہیں ماں کی وصیت یاد آ گئی, مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئی. بابا نے کہا تھا حسین تیرے جانے کے بعد بہنوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے گا, ذرا اپنے ہاتھوں قریب لاؤ اس باتوں کا بوسہ دینے. بہن نے بھائی کے گلے کو چوما, بھائی نے بہن کے ہاتھوں کو چوما, اس طریقے سے رخصت ہو گیا. اور ایک موقع اور بھی آیا جب بھی عباس آگے بڑھتے تھے اجازت نہیں ملتی تھی, لیکن ایک مرتبہ جب عباس آگے بڑھے اور اجازت مل گئی خوش ہو گئے, کہا بہن مجھے اجازت مل گئی. بہن نے جیسے سنا عباس تمہیں بھی اجازت مل گئی, اب میرا بہن ہاتھ میں نسل بندھے گی. بابا نے کہا تھا زینب تیرے ہاتھوں کو باندھا جائے گا, میں تو دیکھتی تھی جیسا عباس جیسا بھائی ہوں. قبر بنی ہاشم عباس جیسا بھائی ہوں, کس کی ہمت ہے کہ زینب کے ہاتھوں کو باندھ دے. نہیں زینب تمہارا بات مجھے یقین آ گیا, بھائی جب تو نہیں ہوگا تو میرے ہاتھ باندھ. بس میں نے ختم کیا. بس آخری بات, اس اہل بیت کے جیب کھانی بی بی فاطمہ کو جب دفن کیا تو رات کی تاریکی میں دفن کیا, اور جب مولا کے جنازے کو لے کے چلے تو رات کی تاریکی تھی. چند افراد تھے کہ جو جنازے کو دفن کر رہے تھے, اور جب دفن کر کے پلٹے تو ایک بیابان میں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص نابینا ہے. جب سرانے گئے کہ شخص کون ہے اور اس جگہ تیرے کون رکھوالی کرتا ہے, کون تیرے کھانے پکانے کا خیال کرتا ہے, اس نے بتایا کہ ایک چاہنے والا ہے, میرے لیے کھانا بھی لاتا تھا, پانی بھی لاتا تھا, لیکن 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا. کہا یہ تو بتاؤ وہ تھا کیسے, نام کیا تھا؟ کہا نام کبھی نہیں بتایا, بس یہ کہتا تھا میں بھی مسکین ہوں, مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں بھی غریب ہوں, غریب کے ساتھ بیٹھا ہوں. یہ ہے کہ آواز تمہاری آواز سے ملتی تھی. کہا وہ ہمارا بابا تھا, اس کے سر پہ ضربت لگی, اب وہ نہیں آئے گا. وسيعلم الذين ظلموا وإياهم